اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مہمانان گرامی اور معزز سامعین، ہم نے ٹھیک 9 بجے پروگرام شروع کر دیا تھا اور اب 12:45 ہو گیا ہے۔ میں اگر گفتگو کروں گا یا لمبی کروں گا تو مہمان جن کو ہم نے اتنی دور سے بلایا اور رات 1 بجے پہنچے ہیں، ان کی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنا عنوان بتاتا ہوں اور مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے جو سوچا ہے وہ ہے دارالاسلام کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، حال آپ کے سامنے ہے، اور مستقبل کے عزائم ہیں۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں یونیورسٹیوں کے، ہماری اس نشست کے بعد، جوھر کے بعد ان کے ساتھ نشست ہوگی، جو ایف.فل، PhD اور مختلف مرحلے میں جو یہاں تشریف لا سکے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اور آگے آئندہ کے جو ہم نے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی گفتگو کر سکے، ورنہ یہ اشارہ ہی کافی ہے۔ ماضی یہ 90 سال کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب ذرا دینا مجھے۔ یہ کتاب مولانا مودودی کی تحریروں پہ ہے، یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے اور چھپنے کے لیے دی ہوئی ہے، لیکن محققین جو ہیں وہ اسے ذرا اور بہتر بنانے کی فکر میں ہیں۔ اس سے کچھ چیزیں میں نے اخذ کیے ہیں جو کام ہونے چاہیے تھے، نہیں ہو پائے ہیں اور ہمیں مستقبل کرنے ہیں۔ چودھری نیاز علی مرحوم جنہوں نے یہ وقف کیا ہے جگہ بھی، انہوں نے ہندوستان میں گرداسپور کے قریب جمال پور ان کا گاؤں تھا، پورے گاؤں کے مالک تھے۔ SDO ریٹائر ہوئے ہیں سن 1935 میں۔ میں نے کل ان کے پوتے کو دعوت دی تھی، وہ تو شاید بیمار ہے، لیکن پڑپوتا فون سنا تھا، اگر وہ ہو، کیونکہ اس سے میری ملاقات نہیں ہے، تو وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ تو چودھری نیاز علی مرحوم جو ہے، انہوں نے وہ SDO تھے، ریٹائر ہوئے۔ ان کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ ہماری قوم جو ہے، مسلمان جو ہے، یہ پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور ان کو اس پر یقین تھا کہ ان کی پستی کی وجہ قرآن کے سے نابلد ہونا ہے اور قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہونا ہے۔ ایسے وہ سمجھتے کہ قرآن کو اگر پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کیے جائیں گے، تو تبھی ہے کہ ان کے اندر سیرت اور کردار بھی ہوگی اور کریکٹر بھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں عروج نصیب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے رقبے میں سے 60 ایکڑ زمین جو ہے، میں ایک ادارہ بنانے کی وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے مختلف علماء کو خطوط لکھے کہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے ادارہ بنانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں۔ کئی باقیوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو جو اگست سن 1935 میں خط لکھا، اس کے جواب میں مولانا نے لکھا کہ قدیم دور میں خانقاہ ہوتی تھی، اگرچہ وہ نام بدنام ہو گیا ہے، لیکن اسے بڑے کام کے لوگ تیار کیے ہیں۔ مولانا مودودی سمجھتے تھے کہ قرآن و سنت کا اور جدید حوالے سے بھی جو بہترین صلاحیتیں رکھنے والے اور بہترین علم رکھنے والے لوگ جو ہیں اور باکردار ہیں، ان کی کوئی ٹیم تیار کی جائے تو ان کے ذریعے سے آگے کام بڑھایا جائے۔ چنانچہ یہ تجویز انہوں نے دی کہ خانقاہ ہوتی تھی اور وہاں ایک معلم، باکردار عالم، اس کی ضرورت ہوگی، تو آپ مناسب سمجھے تو دیکھ لیں ہندوستان میں کہیں سے آپ کو مل جائے۔ قصہ مختصر ہے کہ چودھری صاحب نے وہ تعمیرات تو شروع کر دیں اور خط و کتاب بھی مولانا سے جاری رہی، اور ساتھ تلاش بھی انہوں نے کی۔ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، چودھری صاحب نیاز علی صاحب کے علامہ اقبال صاحب سے بڑے مراسم تھے۔ چودھری نیاز علی صاحب نے اپنے باغ بھی تھے
تو ہر سال باغ کے کہ وہ آم کی پیٹی بھی بیچتے تھے علامہ اقبال کو. ایک خط ہے کہ آم بہت شیریں تھے اور اگر بیچ سکیں. ان کے ان مکتوبات ہی میں موجود ہے. تعلقات تھے ان کے ساتھ. ان جب ملتے ہیں ان سے کہا کہ میں ایسا چاہتا ہوں اور ایک عالم کی تلاش ہے. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں جامعہ ازہر کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں کچھ معلمین اور کچھ علماء بھیج سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, اور اگر ہم انہیں خط لکھیں کہ ہم ایک عالم بھیج دیں اور جو ہمارا ادارہ سنبھالے. چنانچہ یہ خط جو ہے وہ ترتیب دیا گیا, اس کو عربی ترجمہ کروایا گیا اور اس کو بھیجا گیا. انہوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی تھی, ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اچھی انگریزی جانتا ہو وہ جس کو بھیجیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے خاص طور پہ انگریزی جاننے والا نہیں. آپ یہ بچے بھی بڑے بھی شاید نہیں جانتے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ انگریزوں کے غلام رہے ہیں اور انگریزی ہر طرف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مصر کے اندر بھی یا تیونس کے اندر بھی وہاں بھی انگریزی ہوتی ہے. وہ اگر فرانس کے غلام رہے تو ان کی زبان فرانسیسی ہے اپنی زبان کے علاوہ. غلاموں کی اپنی زبان نہیں ہے, ہماری غلامی کی یہ زبان ہے, اس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے. تو بہرحال انہوں نے معذرت کی کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. اور اس اثناء میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو مہم شروع کی ہوئی تھی ترجمان القرآن کے ذریعے سے قوم کو بیدار کرنے کی, اس کے علاوہ یہ جو تجویز مولانا نے دی یہ خود اپنے یہاں حیدرآباد دکن میں تھے. انہوں نے زمین کا قطع لیا اور اس میں اس طرح کا ادارہ بنانا چاہتے تھے. اس پیش نظر کیا تھا کہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل لوگ اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل لوگ, انڈیا کے اندر بڑے بڑے دارالعلوم تھے اور ہیں, اور یونیورسٹیاں بھی, علی گڑھ ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, الہ آباد یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹیاں تھیں. وہاں سے ایسے نوجوان لیے جائیں جن کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں, جذبہ بھی ہے, اثار بھی کر سکتے ہیں. ان کو کچھ عرصے کے لیے کسی صاحب علم اور صاحب تقویٰ استاد کی زیر نگرانی میں رکھا جائے. یہ ایک دوسرے کو بھی پڑھائیں اور اس معلم سے استفادہ بھی کریں. اس طرح سے ہم ایک ٹیم تیار کریں جو مختلف آگے ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے یہ ان کا یہ منصوبہ تھا. تو قصہ مختصر کہ اس کے بعد ایسے حالات بنے کہ مولانا مودودی نے محسوس کیا کہ مستقبل کی جنگ جو ہے وہ جنوبی ہند میں نہیں لڑی جائے گی, وہ پنجاب میں اور شمالی ہند میں لڑی جائے گی. یہی بات علامہ اقبال نے بھی ان کو کہی کہ آپ وہاں سے آ جائیں. اور اس وقت مولانا لاہور کا سوچتے تھے کہ لاہور میں آ جائیں. پھر یہ ایک ٹیم جو ہے ایک مشاورت ان کی دلی میں ہوئی ہے 10 نومبر 1937 کو. اس مشورے کے بعد یہ دارالاسلام کی جگہ دیکھی ہے, وہاں سے یہ قافلہ جو ہے جو بھی 2 4 5 یہ لوگ تھے. اور آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ علامہ اسد جو ہے وہ بھی ان مشاورتوں میں رہے. بلکہ علامہ اسد دارالاسلام انڈیا کے اس دارالاسلام میں بھی انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا ہے. تو یہ طے پایا کہ اب مولانا مودودی خود ہی اسے سنبھالیں. چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی. اس کا نام اس وقت تک ابھی فائنل نہیں ہوا تھا, تو دارالاسلام اس کا نام رکھا گیا. اور لیکن مہمات آگے دوسری شروع ہو گئی. اس میں ایک کا اگر میں تذکرہ چھوٹا سا کر دوں کہ جب کانگریس نے ماس موومنٹ عوام الناس کو اپنے یہاں بھرتی کرنا شروع کیا تو مسلمانوں کو بھرتی کرتے تھے. بدقسمتی سے کچھ علماء بھی تھے جو کانگریس کے اندر تھے, تو ان کو بھی دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اگر علماء جو کانگریس میں جاتے ہیں اور اس کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا ہے. تو یہ مسلمان بہت پریشان تھے. چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی مشورہ ہوا کہ اب لوگوں کا رجوع مسلم لیگ کی طرف ہو رہا ہے. تو انہیں یہ یقین تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اپنے کردار کے لحاظ سے کوئی اسلامی ریاست نہیں بنا سکی. چودھری نیاز علی جو ہے مسلم لیگ کی میٹنگ میں جاتے تھے, واپس آ کے کہتے تھے کہ نماز تک کا وقفہ نہیں کرتے ہیں, اکا دکا اپنی طرف نماز پڑھ لے باقی تو نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے وہ پریشان تھے.
تو انہوں نے طے کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا مودودی یہاں آ کے بیٹھیں اور اس طرح سے ان کی تربیت بھی کریں، اور باقی آئندہ کبھی موقع ملا یا کتاب چھپ کے آ گئی کرنے کا کیا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ کے حوالے سے یہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں جو باہر ہیں، ان کو ہمارے ہاں 6 مہینے کے، وہ تو تھا 3 سال کا 2 سال کا کورس، وہیں رہیں دونوں طرف کے لوگ۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ہے، ہم اگر کاش کے ہم اس کا انتظام کر سکیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان جو ہیں 5-10 جو ہیں وہ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یعنی جس طرح سے ہمارے مرکز میں منصورہ میں تربیت گاہیں ہوتی ہیں 3 روزہ 10 روزہ یا مختلف شعبہ جات کی ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہاں تربیت لمبے عرصے کی ہو، مہینوں اور سالوں کی تربیت ہو، اور یہ لوگ اپنے اپنے پھر جا کے ابھی دیکھیں گے۔ اسی میں بات میں یاد آ گئی کہ ابھی مولانا مودودی آئے نہیں تھے، خط و خطاب ہی تھے، چودھری نیاز علی صاحب نے کہا کہ میرے خیال ہو رہا ہے کہ میں ائمہ کا کورس شروع کر دوں، اماموں کا کورس۔ مولانا اس پہ لکھا ہے کہ سب سے اہم ادارہ امام یہ مسجد ہی تھی ہماری، اور امام کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے مشورے دیے ہیں۔ پھر کہا جو کورس آپ کریں مجھے بھی بتاتے رہیں۔ تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر نوجوان، یہ سننے ہمارے پاس جو نوجوان ہیں، ان میں سے ہر ایک کو امامت کرنی ہے، فزیکل بھی امامت کرنی ہے اور ملت کی امامت بھی کرنی ہے، قیادت کرنی ہے۔ اور اسلام کے جو ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلفاء راشدین سارے کو، گورنر جو بھی ہوتا تھا نمازیں وہی پڑھاتا تھا، جمعے وہی پڑھاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہر نوجوان جو ہے، جو ہمارے زیر اثر کہہ لے یا ہماری، اس کو یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ حمداللہ کی ذکر آ رہا ہے، یہ 5 سال پی ایچ ڈی کی ہے آسٹریلیا میں، 5-7 جمعے پڑھائے ہیں اور 5-7 تراویح وہاں پڑھائی ہیں۔ تو یہ آخر ہمارا یونیورسٹی کالج کا طالب علم کیوں نہ کرے؟ تو اس لیے ہمیں یہ ایک پہلو ہے کہ وہ خانقاہ کا کام جو ابتدائی کرنے کا تھا اس کا احیاء کیا جائے۔ چودھری اپنے مرحوم جو ہے ملک محمد حسین صاحب، وہ ہماری اسی طرح ایک فنکشن میں شریک ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اسے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی ہے، اس لیے ہم اس لحاظ سے تنہائی ہے۔ لیکن یہ الحمدللہ بھی چلو ملک کے اندر آ گئے ہیں اور بھی ہم توقعات رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، باقی باتیں آئندہ کریں گے۔ کیا ائمہ کو عربی کورسز اور بہت سی چیزیں یعنی اس ادارے میں انٹر تک کی، یہ تو ہمارے ٹرسٹ کو ہدایات دی ہیں کہ اس کو ہائر سیکنڈری تک ہمارے جو مہربان جنہوں نے پہلے بلڈنگ بنا کے دی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے، ہیلپنگ ہینڈ ان کے ہمارے یہ 3-4 کمروں کے لیے ہم نے بھیجا ہوا ہے، اپنی ریکویسٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کمرے بن جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ انٹر کی کلاسیں شروع کریں گے۔ 10ویں تک بچے ابھی کچے ذہن کے ہوتے ہیں، اور جو 2 سال پختگی کے ہیں اس وقت ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جو پہلے ہی اللہ ماشاءاللہ بغیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق کو حق دیکھ اس کی اتباع کی توفیق دے، اور جو اس سلسلہ میں مزید ہماری جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جو ہم کر پائے ہیں اس کے قبول کرے، اور اس کو اور بہتر انداز میں اور بہترین مقام تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔